اسلام سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ علی ناصر طلحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نور دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، جو کہ مجلس منصوب ہے حضرت علی زین العابدین علیہ السلام نال، سید الساجدین علیہ السلام نال، تو سرکار دی بارگاہ چی نذرانہ پیش کرنا چاہتا۔ میرے محترم سامعین، حضرت زین العابدین علیہ السلام دی جڑی کربلا تو پہلے زندگی گزری، وہ امام حسین دی امامت دے تحت گزری۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دی امامت، حضرت امام حسین علیہ السلام دی خلافت وچ گزری، لہٰذا وہ حضرت دا ذکر جڑا ہے وہ بہت زیادہ اس واسطے نہیں ملتا کہ ادو احکامات بھی حضرت امام حسین دے چلتے سن، فرمودات بھی امام حسین علیہ السلام کو جاری ہوتے سن، آپ اپنے والد گرامی دی خلافت وچ زندگی گزار رہے سن، انہوں دی امامت وچ زندگی گزار رہے سن۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام دے تیسرے خلیفے، اپنے باپ دی خلافت دے تحت زندگی گزار رہے سن حضرت زین العابدین، جنہوں نے نام دا تابوت میرے تو بعد برآمد ہونا تو اس نے کہانا ہے، اور نبی پاک دے چوتھے خلیفہ نے، چوتھے خلیفہ۔ میری آیت مجیدہ نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو صاحب ایمان ہیں اور جن کے اعمال کمال کے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا، میں تمہیں خلافت دوں گا، اور ایسے ہی بناؤں گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے خلیفہ بنایا۔ اللہ پاک نے خلافت کا وعدہ کیتا ہے کہ میں خلیفہ خود بنا گا۔ میرے محترم سامعین، جڑے اللہ نے خلیفے بنائے نے انہاں دا 3 خلیفیاں دا ذکر قرآن چ موجود ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں تمہیں اوویں خلافت دیاں گا جی میں پہلے دیتے۔ جڑے پہلے اللہ نے خلیفہ بنائے نے انہاں چ پہلے خلیفہ دا نام آدم علیہ السلام ہے۔ آواز آ رہی ہے تھوڑی تک؟ پہلے خلیفہ دا نام حضرت آدم علیہ السلام۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جڑا سب تو پہلے اللہ نے خلافت دا اعلان کیتا حضرت آدم علیہ السلام۔ جڑا دوسرا خلافت دا اعلان ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام دا قرآن سورہ آراف۔ جڑا تیسرا خلافت دا اعلان ہے وہ سورہ مبارکہ سواد حضرت داؤد علیہ السلام دا۔ یہ دا مطلب ہے پہلے بھی خلیفہ گزر چکے ہیں، کدی اعظم دی شکل چ، کدی حضرت داؤد دی شکل چ، کدی حضرت ہارون دی شکل چ۔ جڑا اللہ خلیفہ بنائے نا علیہ السلام ہوگا، حضرت آدم بھی علیہ السلام نے، حضرت داؤد بھی علیہ السلام نے، اور حضرت ہارون بھی علیہ السلام نے۔ میں اللہ دیا خلیفہ دی گل کر رہا، میں لوگاں دیا بنایا خلیفہ دی گل نہیں کر رہا، کیونکہ لوگاں تے یزید نو بھی خلیفہ بناتا یارہ بندیاں بیعت کیتی ہے تو خلیفہ بنیا نا۔ یہ مطلب ہے بندیاں دی جڑی دتی خلافت ہے یہ صورت ہو رہے، جڑی اللہ دی دتی خلافت ہے وہ صورت ہو رہے۔ جڑے قرآن چ ولی نے نا ہور نے، جڑے بندیاں دی ڈنگر مار کے ولی بنتے نے ہور، جنہاں کو بیبیاں تویز لے ہوندیاں نے وہ ولی ہور نے۔ جنہاں یہ تعویز پیش کیتا ہے وہ ولی ہو، یہ تو بڑا کیڑا تعویز ہے۔ عزیزو، نبوت دا دعویٰ بندیاں بڑیاں کیتا ہے، لیکن نبی ہوئی ہے جڑا قرآن چ دسے۔ ولی ہون دا دعویٰ بھی بڑیاں بندیاں کیتا ہے، لیکن ولی ہوئی ہے جڑا قرآن دسے۔ امام ہون دا دعویٰ بھی ہر بندہ کرتا ہے، ہر مسجد چکنا کہ امام موجود ہے، ہر پنڈ چ 2-2 3-3 امام موجود ہو سکتے ہیں، ایک ٹر جا دوجا مگر امام اسے ویلے بن جاتا ہے۔ یہ جڑے ساڈے بنائے امام نے انہاں دی صورت ہو رہی، جڑے اللہ دے قرآن چ امامت دسی ہے وہ صورت ہو۔
میں خلافت کو پڑھنا پیا جی خلافت قرآن چ بیان ہوئی ہے اللہ جنہوں خلیفہ بناتا ہے میرے دووے ہاتھ قرآن تے نے میں پہلی بار آیا تو وہ بھی محبت کی نہ ہے محبت کوٹ محبت چلو شکر ہے پہلی بار آیا تو کوٹ نفرت نہیں آیا بڑی بڑی گل ہے کوٹ محبت آیا تو انتہائی محبت نال عرض کرنا چاہنا انتہائی محبت نال قبلہ محبت وچ محبت والی گلاں کری دیا محبت والے تھان نفرت والی گل تو نہیں کری میرے عزیزو یہ جڑی اللہ خلافت دیندا نا وہ بندیاں دے مشورے نال نہیں بناندا اپنی رضا نال بناندا کیوں اللہ خلیفہ بنائے میں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا یہ میرے کو سورہ مبارکہ مائدہ ہے ہن قدرتن ایسی گل ہے کہ آیت دا نمبر ہی 12 ہے آیت دا نمبر 12 ہے میں جنیاں مجلساں باہر کتے اگے پیچھے پڑھنا اتنے بندے بہتے ہوندے نے تے آواز تھوڑی ہوندی یہ وہ مجلس ہے جتے بندے تھوڑے نے تے آواز بہت ہے یعنی جڑی آواز ہے نا دی بہت زیادہ آواز ہے وہ کئی بار اتوں نکل جاندی ہے لیکن اس دے باوجود میں گل پہنچانا چاہنا ہن آواز ہن ٹھیک ہوگی سورہ مبارکہ المائدہ ہے یہ 6ویں پارے چھے 12 نمبر آئے تھے اللہ فرماندہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے کیا وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُسْنَئِ عَشَرَ نَقِيبًا کہ تمہیں آوارہ چھوڑ کے موسیٰ نہیں جا رہے 12 سردار چھوڑ کے جا رہے یہ جگہ 12 سرداران دا ذکر تے موسیٰ دے دور دا سی ہن جدوں آیت اتری تے نبی نے صحابہ اکرام وچ دسیا کہ جڑے موسیٰ سن انہاں دے 12 سردار سن انہاں 12 نقیب چھڈے نے انہاں 12 نائب چھڈے نے یہ دا مطلب ہے حضرت موسیٰ جیسا نبی امت نو آوارہ چھڈ کے نہیں جاندا تے نبیاں دا سلطان امت نو آوارہ چھڈ کے کیسا جاندا حضرت رسالت مآب نے جدوں اس آیت مجیدہ دی تلاوت کیتی میں تے ایتھے کر رہا نا جویں جدوں اتری آیت ادوں تے اگے ہے بندے نہیں سن پڑھن والا بھی کمال سی تے سنن والے بھی کمال سن پڑھن والا مصطفیٰ تھی تے سنن والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن جدوں موسیٰ علیہ السلام تے دور دیاں 12 نقیبان دا ذکر آیا نا تے صحابہ اکرام نے رسالت مآب نے پوچھا یا رسول اللہ اے وعدہ لیا سی اللہ نے کیتا سی انہاں نے موسیٰ بھی ٹر گئے اور 12 بھی ٹر گئے اے گل سانو سنان دا کی مطلب سبحان بھائی موسیٰ بھی چلے گیا دنیا تو انہاں دے 12 بھی چلے گئے امتاں بھی چلیاں گئیاں اے ہزاراں سال بعد کئی سو سال بعد سانو یہ گل کیوں سنائی جا رہی ہے اے جڑا میرے کو قرآن ہے یہ مل جائے گا تمہیں ہر کر چوں انشاءاللہ یہ شاہ عبد القادر صاحب نے دا حاشیہ لکھا ہے شاہ رفیع الدین نے دی تشریح کی ہے اے پڑھ لو جی وہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس آیت کو پیغمبر نے بیان کرنے کے بعد اسی طرف اشارہ کیا اور حضور نے فرمایا میری امت میں بھی 12 خلیفہ ہوں گے میری امت میں بھی 12 خلیفہ ہوں گے یہ دا مطلب ہے پیغمبر نے 12 خلیفیاں دا اعلان کیتا ہے اپنے تو بعد کنے جی تو اڈی خیر ہوگے 12 کھجل جڑا لفظ نا کھجل وہ دا مطلب سارے بندے جانتے ہیں پنجابی کہ جدو بندے دے ہاتھ کوئی شاید نہ آوے تو بندہ آندہ میں کھجل ہو گیا یعنی سودا لین گیا اور نہ لبے تو بندہ آندہ میں کھجل ہو گیا بس دا پتہ کرن جائے بس نہ آوے تو سارا دن میں کھجل ہوتا رہے یہ لفظ کھجل نو ہونا ایس پنڈے جی سمجھان دی لوڑ نہیں حافظ آباد جی پنڈے جی تے اسی بھی سارے اتھوں دیں پنجابی یہ لفظ کھجل تو ہاں ذہن چ رکھنا ہے تو میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کرنا لگا ساڑھے کو 12 نے انہاں چو پہلے علی نے تے آخری حضرت مادی یہ 12 ساڑھے امام نے تے یہ 12 ہی نبی دے خلیفے نبی دے خلیفے بھی یہی نے ساڑھے امام بھی یہ جڑے حضرت علی علیہ السلام نے حسن علیہ السلام نے حسین علیہ السلام نے سجاد علیہ السلام نے باقر علیہ السلام نے جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حضرت علی رضا علیہ السلام نے حضرت محمد تقی علیہ السلام علی نقی علیہ السلام حضرت امام عسکری علیہ السلام تے حضرت مہدی علیہ السلام اے جن نے انہاں 12 نو چھڑیا نا وہ 12 پورے کردہ کھجڑی ہو میں دوبارہ عرض کرتا 12 نہیں پورے ہوئے کتنے بندے کوشش کرتا
کوشش کیتی نے 12 پورے کرن دے، یقین کرو 12 پورے نہیں ہوئے۔ میں تو انہیں مثال عرض کرتا بندے 12 پورے کر دے۔ اگلے دن ایک بندہ بیٹھا سی ٹی وی تے، انہوں کسے پوچھا بھی امام کنے، اس آکھیا 12، اس آکھیا کیڑا کیڑا ہے، اس آکھیا پہلے تے حضرت ابو بکر صدیق، انہوں نے کہا ٹھیک ہو، دوسرے حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہو، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ یہ جڑا بندہ سوتا ہے، یہ دلوں میں پاویں کیڑے پڑھ چھڑا 12، درود پڑھو ایک بار صاحب۔ یہ موسم بڑا اچھا توڑا ہویا، دریا پہلا اتحاسی سنیا ہے، دریا اپنا رخ موڑ گیا تو ہوا ٹھنڈی آ رہی، تو کفران نعمت نہ کریے، شکر الحمدللہ کہ اتنا اچھا موسم کتنے لگتا ہے، جا کے پتہ تے کرو، بڑی حبس ہے جتوں میں پڑھ کے میں عرض کر رہا ہوں۔ انہاں بندے نے پوچھا نہ ٹی وی تے دیکھے آدھے تے کدے کسے کر پہلے امام انہاں آکھیا بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ٹھیک ہو گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ٹھیک ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ٹھیک ہو گیا، انہاں کے چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ٹھیک ہو گیا، انہاں کے پنجویں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، انہاں بھی 6 کو مہینے حکومت کی تھی، کیونکہ بندے جڑا حکومت نہ کرے انہوں خلیفہ نہیں مانتے، جڑا حکومت نہ کرے انہوں خلیفہ نہیں مانتے۔ انہاں کا 6 مہینے حضرت حسن علیہ السلام نے پھر صلح کر لی، انہاں خلافت دے چھڑی، چلو 6 مہینے بھی کیتی ہے، پھر خلیفہ تو ہو ہی گیا نہیں۔ وہ سکھیا پی اگوں 6ویں پھر کیڑے ہوئے، وہ پھر 6ویں تھا آ کے نا کئی بندے ڈاواں ڈول ہو جاندے نے، کیونکہ 6واں جدو نمبر ہوتا نا حضرت امام حسن علیہ السلام تو بعد، بسم اللہ، وہ حضرت حسن علیہ السلام تو بعد تے امام حسین علیہ السلام نہیں ہونا، بولو یارہ دو انج ایک جیسے نے کہ دوہاں نو چک کے نبی آکھے سی بنا ناوا، تسی اپنے بیٹے لے آؤ تو میں اپنے بیٹے لوں نا۔ یہ دا مطلب ہے امام حسن بھی نبی دے بیٹے، امام حسین بھی نبی دے بیٹے، تو دوویں جنت دے نوجوانوں دے سردار۔ ہن امام حسن نو جدوں من لیا تو اس تو بعد تو پھر جڑی حکومت کیتی ہے اس نے یزید کیتی، امام حسین علیہ السلام نے بظاہر حکومت کیتی نہیں۔ وہ پھر کئی بندے سوچیا ہے بھی یہ تو حکمران جڑا ہوندہ ہے وہی خلیفہ ہوندہ ہے، وہ کئی تو مجبوراً نا یزید نو بچ لکھ چھڑے، انہوں 6واں لکھ چھڑو۔ اصل پتہ کی ہے جڑا کھجڑ ہویا ہوئے نا وینی تے بھی بہ جاندے، تو غور ہی نہیں فرمایا، میں پھر عرض کرنا پڑا، وہ جڑا بندہ کھجڑ ہو کے تھکیا ہوئے انہوں بندے اندر ویکھی وہ پھر بہ جاندہ، وہ روڑی تے بہ گیا ہوں گن تے بہ گیا ہوں، آندہ یار ساہ لے میرا ساہ اکھا ہویا تو بہن دی گل پہ کرنا ہے۔ یہ دا مطلب ہے جنہیں 12 نو چھڑیا نا وہ کھجڑ ہو گیا ہے، تے کھجڑ ہوئے یزید تے بیٹھے نے دوجہ بندہ نہیں بیٹھے۔ شکریہ، بسم اللہ قبلہ تشریف فرماؤ گا میرے تو انشاءاللہ الحمدللہ میرا تشریف فرما ہو گیا میرے محترم معظم، میرے تو بعد تابوت بھی برآمدگی تو برآمدگی کرانا تو ہاں توجہ فرمائی، میں امام زین العابدین ہی پڑھنا چاہنا تابوت دی برآمدگی قبلہ تے سمنے میں عرض کر رہا ہوں کہ بندیاں سوچے اشار وہ دس سی نا پر ٹی وی تے وہ سکھیا انہیں سوچا بھی یزید نہیں آکھنا چاہیے امام حسین ہی آکھ چھڑ پورے تے کرنے نا 12، وہ سکھیا 5ویں امام حسن ہو گیا تے 6ویں امام حسین رضی اللہ عنہ ہو گیا، وہ سکھیا 6 ہو گیا تے 7واں وہ سوچ کیا کہ 7ویں حضرت عمر بن عبدالعزیز ہو گیا، انہوں نے آکھا چلو ٹھیک ہے 7واں تے 8واں، وہ سکھیا 8واں امام مہدی ہو گیا، وہ سکھیا تے 8 ہو گیا تے باقی 4، وہ سکھیا بھی وہ میں نے کو نہیں ہو توڑی کیا بات بھائی کہ بالکل ریکارڈنگ جی گل موجود ہے۔ یہ دا مطلب ہے نہیں پہ پورے ہوندے بندیاں کڑو، نہیں پہ پورے ہوندے۔ علامہ وحید الزمان نام ہے اہل حدیث عالم دین میں، علامہ وحید الزمان۔ اگر تسی قبلہ مسلم شریف پڑھو گے نا مسلم شریف وہ دی شرح انہوں نے لکھی ہے مسلم شریف دی، امام ایڈا شارع حدیث ہوندہ ہے وہ بڑا بڑا عالم ہے، علامہ وحید ہے اہل حدیث نے، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا ہے پیغمبر نے کہا تھا میں 12 چھوڑ کے جا رہا ہوں اور لوگوں نے پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی۔ تھوڑی جی آواز تھوڑی جی آواز کٹ رکھو، وہ ایتھے کوئی نہیں آیا جڑا آندہ بدائیں بھائی بدائیں، جڑے رجدے ہی نہیں ہو اور بندے نے تو یہ تھوڑی رکھو، ایتھوں تک پہنچے تھوڑی ٹھیک ہے، یہ تو نام ہی ہوئے تینے بندے تک پہنچ جاندی ہے نا ساتھ۔ وہ فرماندے نے کہ لوگوں نے بڑی تراش خراش کی ہے 12 پورے کرنے کے لیے، کچھ بنو ہاشم سے لیے ہیں، کچھ بنو امیہ سے لیے، کچھ بنو عباس سے لیے، 12 تک پورے کرنے تھا، 12 پورے کرنے
مہربانی ایک بندہ ڈیمانڈ کرے بھئی جننے بندے برات ہیں سارے BA ہونے چاہیے وہ تو پورے پھر ونڈ کے کیوں کرنے کوئی اس پنڈوں کا اس پنڈوں کا اس پنڈوں سارے تو BA نہیں نا آخر 12 پورے کرنے ہونا تو کوئی میرٹ تو بنانا سی وہ نہ کہ 12 پورا کرنے واسطے کچھ بنو ہاشم چو لینے کچھ بنو امیہ چو لینے کچھ بنو عباس چو لینے تو وہ فرماتے ہیں لوگوں نے وہ 12 پورے کرنے کے لیے کچھ ایسے چنے ہیں جو ذرا اچھے تھے جو ذرا تو انہیں گل دساں اڑا ذرا اچھے ہوندے نے تسی کدی کیلے لین گئے ہو یا سیب لین تسی پھر انہوں آندے ہو پہ ذرا اچھے پائیں اچھے پائیں آواز بہت ہی تھوڑی کرو خدا دا نام تھوڑی کرو اچھے پائیں وہ آندہ اچھے پائیں پھر پان لگ دا تسی یار ویخ کی پہ کر وہ آندہ یا تو ڈبل پیسے دے آپ پالے پیسے ڈبل دے تے آپ پالے وہ جڑا بندہ ڈبل پیسے دے کے شاپر چے آپ پاندہ نا 5 کلو سیب کار لے آکے اگر کوئی بچو لگا کانا نکل پینا ماں معاف کر دیئے پہن معاف کر دیئے پھپھی معاف کر دیئے خالہ معاف کر دیئے ماں دی میرا پوڑا جا پتر سی کسے دا لا لیا تیاں دیئے ابو جی توڑا شاپر کسے بدل دیتا پہنن دیئے ویر شروع تو تونتا تیان نہیں رکھ دا اگر اہلیہ محترمہ ہون نہ کوڑ او کیاں دی او دی او جی انہ ہویا اینو کدی کچھ حدیثی بھی ہے جی یہ جدوں جاندہ ہے نا یہ دا مطلب ہے بندے آپ بھی چنے ہون تے بچے چھوٹا موٹا عیب آپ چنے ہون یہ جڑے بندیاں چنے ہوں دے نا انہوں چھوٹا موٹا عیب نکل ہی پہ کیا بات ہے جنہ بندیاں چنے ہوں دے نا انہوں جو چھوٹا موٹا عیب نکل پہندہ ہے علامہ وحید و زمان اہل حدیث تیری مسجد میرے گھر دے قریب ہوں دی نا تے میں گھر نماز نہ پڑھدا تیرے پیچھے پڑھدا ایڈی حق دی گل کیتی سو وہ سکے دراصل پورے کرنے کے لیے لوگوں نے مختلف خاندانوں سے 12 پورے کیے ہیں لیکن وہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتاب ہدیت المہدی انہوں دی کتاب ہے اس میں لکھ دیا ہے کہ جو نبی 12 چھوڑ کے گئے ہیں ان کا تعلق حکومت ظاہری سے نہیں دین کی پیشوائی سے جڑے پیغمبر 12 چھڑے نے شکریہ قبلہ بہت مہربانی جڑے پیغمبر 12 چھڑ کے گئے نے وہ ظاہری حکومت نام ہی کرنتے وہی خلیفے نے وہ پیغمبر دے خلیفے نے تے ساڑھے امام نے یار جڑا میرا ابا ہے نا وہ میرا ابا ہے میرا ابا ہے اپنے پیودہ تے ابا نہیں نا بولو نا اگودہ بھی تو کو ابا ہے نا اصل گل ہے کہ وانڈ صرف ہے نہیں ہے کہ مذہب اہل بیت وچ بندے سن لین ساڑھا پورا مذہب کی یہ ایک کوئی جملے نال میرا پورا مذہب واضح ہو جائے گا ساڑھے مذہب بچے جڑا نبی دا خلیفہ ہوندہ ہے نا وہ نبی دا امام نہیں ہوندے کی سنیا تو سب جڑا نبی دا خلیفہ ہوندہ ہے وہ نبی دا امام نہیں ہوندہ وہ امت دا امام ہوندہ جڑا نبی دا خلیفہ ہے وہ نبی دا خلیفہ ہے ساڑھا امام ہے ساڑھا امام ہے اہل سنت والجماعت چل الحمدللہ حضرت علی نبی پاک دے چوتھے خلیفے نے نہیں ساڑھے پہنے دیں جی یہ تو آڑھے پہنے دیں سنیاں دا میں نہیں پتا یہ تھے بھی حضرت علی حضرت رسول خدا دے چوتھے خلیفے نے مذہب اہل بیت ساڑھے مذہب چلی چوتھے نہیں علی پہلے نے یار خلیفہ تو ہوں بلا فصل یہ دا مطلب ہے پہمیں علی کسے کو چوتھے نے یہ پہمیں کسے کو پہلے نے خلیفہ ہے نا ساڑھے مذہب جڑا نبی دا خلیفہ ہوندہ ہے وہ علی بھی ہوئے نا تے نبی دے اگے نہیں کھڑا ہو سکتا کیونکہ وہ ساڑھا امام ہے محمد دا امام نہیں بہت شکریہ بھائی میں کی عرض کر رہے ہیں چھوٹا بچہ سب تو تھے مجلس سے یہی بیٹھا ہے یہی میں ہمیشہ مثال دینا یہ سارا چھوٹا بچہ اگر شیعہ ہے انہوں لے جا کہتے تھے مسجد قرآن سامنے رکھ کے میں سنے حضرت علی نے کوئی نماز پڑھائی سی نبی پاک نو حضرت علی نماز پڑھائی سی یہ حضرت علی نو مشکل کشا بھی مانتا ہے حاجت روا بھی مانتا ہے مولا بھی مانتا ہے خلیفہ تو ہو بلا فصل بھی مانتا ہے یہ بچہ تینوں آکھے گا چاچا تو بوٹی پیتی ہے یہ کمیں ہو سکتا کہ علی اگے کھلو ہو جائے ہائے ہائے تے نبیاں دا نبی پچھے کھلو ہو جائے اے قبلہ سانو مانے ساڑھے بچے سکولہ چ پڑھ دینے تے سارے شیعہ پڑھانا لے نہیں ساڑھے بچے کالجز جاندے نے تو سارے شیعہ تے نہ کالجز پڑھان دے اہل حدیث بھی پڑھان دے نے اہل سنت بھی پڑھان دے نے آمدی بھی پڑھان دے نے پڑھان دے رہن ٹیچر نے
ٹیچر تو ٹیچر ہوں یار کسے مذہب دا بھی سانو کدی نہ اساں اپنے بچیاں نو اندر وڑ کے مت نہیں دیتی کہ کتاب وچ حضرت علی نو رضی اللہ لکھے آئی تے تو بچے علیہ السلام لکھنا ہے اساں منڈا پھیر کرانا تیرے کو جیڑے بہت شکریہ جی کی بلا حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھیا کتاب تے ساڑھا بچہ لکھے اسلام اللہ علیہا تے پیپر ویکھن والا اہل حدیث ہوئے اس تے کاٹا مار چھڑنا سانو مصیبت بن کے منڈے پھیل کرانے نے اے پڑھ دے رہن تے لکھ دے رہن سانو اندروں جڑا اعتماد ہے نا وہ مجلس حسین ہے آج جڑا مجلس ہے نا ایک ایسی یونیورسٹی ہے یہ جڑا اتھے بچہ بیٹھا ہے نا انہوں کالج چلے جا یونیورسٹی چلے جا آکسفورڈ تک ٹر جائے اسا نا اوکا ٹینشن لیس ہو گئے پہ پھر دے رہے وہ بچیوں اسا ایتھوں پکیاں کر کے انہوں کر لیا ہے کہ جدو محمد اگے علی نہیں نہ کھلو سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں کھلو سکتا اسا جنہوں نبی دا خلیفہ منے ہیں انہوں اپنا امام منے ہیں نبی دا امام حضرت زین العابدین نبی دے خلیفہ کنویں اے میں آسان کر دیں بچیاں واسطے پنجواں امام ہے نا ساڑھا وہ نبی دا پنجواں خلیفہ جڑا چھواں امام ہے نبی دا چھواں خلیفہ جڑا ساڑھا ستواں امام ہے وہ نبی دا ستواں خلیفہ ہے جڑا ساڑھا آٹھواں امام ہے وہ نبی دا آٹھواں خلیفہ ہے اے او خلیفہ نے نبی دے تے امام نے ساڑھے خلافت دا درجہ کو اتنا بلند ہے کہ 9-10 محرم دی درمیانی رات نو وہ جلے حضرت ہور نکلے نا فوج یزید چوں تے آگا نے امام حسین دے پاسے تینو قرآن دا واسطے ایک باری سوچ کے قبر جائیں اے راتوں رات ہور نے دین نہیں بدلیا خلیفہ بدلیا شکریہ مہربانی کرنا بہت مہربانی اوہ راتوں رات وہی الحمدللہ اوہ راتوں رات کو قرآن بدلیا قرآن میں ہوئی سی دین میں ہوئی سی قرآن نہیں بدلیا خلیفہ بدلیا دین نہیں بدلیا خلیفہ بدلیا نماز نہیں بدلی خلیفہ بدلیا حج زکاة روزہ وہ ہر شے ہو سی خلیفہ ٹھیک نہیں سی نا خلیفہ بدلیا یار سویرے خلیفہ پہلا وہ خلیفہ تو مسلمین یزید رو مندے سن حضرت ہور جدو 10 محرم دی صبح پہ ہوتی سی انہیں وہ دی خلافت چھڑ دیتی تے خلیفہ امام حسین نو مان لیا ہون قرآن سامنے رکھ کے سوچی ضرور جدوں تک خلیفہ ٹھیک نہیں سی نہ نماز ٹھیک سی نہ روزہ ٹھیک سی نہ حج ٹھیک سی نہ زکاة ٹھیک سی یہ دا مطلب ہے عقیدہ خلافت غلط ہو جائے سارا دین ہی برباد ہو جائے سوچ کنو خلیفہ مننی میں حضرت زین العابدین نو نبی دا چوتھا خلیفہ مننا اپنا امام مننا حضرت امام حسین کو یزید نے بیعت منگی کتھے مدینے کے مکے مدینے وہ تو پرا موجود سن جلدی بولو جی جلدی دل ڈاڈا کر کے سنو یار میں مصاحب نہیں پہ پڑھتا پرا موجود سن چچا زاد موجود سن بنو ہاشم موجود سن وسدے سن پہ وسدے ویڑے سے بیعت منگی ہے تو امام حسین نے انکار کیتا پھر کربلا بنی کربلا تو بعد شہید و شہادتہ ہو گئی ہیں شہادتوں تو بعد جڑا شبیر دا بیٹا حجت خدا تے نائب امام زندہ سی انہوں کڑیاں بھی پائیاں انہوں بیڑیاں بھی پائیاں او دے گل چ توق بھی پایا تے نال قیدی مرد تھوڑے سن تے زیادہ مستورات سن تے مستورات بھی ہو جنہ دی طہارت دا ذکر قرآن چاہے جنہ دی عظمت دا ذکر قرآن چاہے جنہ اتے اللہ درود پڑھتا ہے انہ بیبیاں دے وچ صرف حضرت زین العابدین ایک مرد جوان سن جڑے ایس انداز نال کھڑے سن کدی کلیاں بہ کے سوچنا کہ جدوں وسدے سن ادوں اس بیعت منگی ہے آج ظاہراً ایتھے کر کے آ گئے نے کہ قیدی بھی نے ایتھے جنہوں پھڑ لیندے نے بندے قید کر لیندے نے جو مرضی منوا لو دیکھو آج بیعت منگنی سوکھی نہیں سی یار ظاہراً گل کر رہے ہیں ظاہراً وسدیاں پراواں نال پتراں نال بیعت منگی ہے امام حسین کو او دے بیٹے کو کیوں نہیں منگتا جدوں کہ او دا قیدی بھی ہے یہ دا مطلب ہے یزید تک پیغام شبیر کا پہنچ چکا تھا کہ کوئی مجھ جیسا کسی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے نہیں منگی حضرت زین العابدین دا خطبہ پڑھنا چاہنا جڑا دربار شام اج دیتا تیار ہو یار شہادت تو میرے آج مہربانہ نے پڑھنی ہے کی خیال ہے موضوع بدل رہا یہ ٹھیک ہے میں خطبہ حضرت سجاد دا پڑھن لگا یہ انہیں میرے مجمع نے دسنا ہے
کہ اے بیان کسے کمزور دا یا طاقتور دا؟ خدا دی قسم جنہ ظلم ہویا ہے تے جنہ گریہ کیتا ہے امام نے، امام دے متعلق مشہور ہو گیا کہ باقی دے سارے سال زندگی دے روندے ہی رہے، روئے ضرور نے لیکن صرف نہیں روندے رہے، اپنے فرائض منصبی ادا کر دے رہے، خلیفہ بن کے خلافت کر دے رہے، امام بن کے امامت کر دے رہے۔ تسی ذرا کانفیڈنس ویکھو، پراواں نو نال کھلار کے خطبہ دینا ہو رہے، پراواں دے سرا تھلے کھلو کے خطبہ دینا ہو، یار چچا دے سر، والدے گرامی دا سر، پراواں سکیاں دے سر تے نال مستورہ تے ہو قید۔ سوچو تو صحیح، انہاں قتلاں تو بعد بندے کو ایف آئی آر نہیں لکھائی جاندی۔ میں عام بندے دی گل کر رہا کہ بلا 2 قتل ہو جان تے بندے پھڑ کے ٹور دے جے بندیاں نو، اینی قتل و غارت تو بعد او منبر تے بیٹھا ہے، تخت تے بیٹھا ہے، ملک دے عیسائی یہودی مسلمان سفارا بیٹھے نے تے وچ کھلوتے نے حضرت زین العابدین۔ آج جڑا خطبہ میں پڑھن لگا نا، لفظ سنن تو بعد سوچنا یہ قیدی کے لفظ نہیں تھے، امام کے لفظ تھے، ہائے ہائے، کسی مجبور کے لفظ نہیں تھے، خلیفۃ الرحمن کے لفظ تھے۔ یزید نے ایک بندے نے حکم کیتا، کھڑا ہو کے تقریر کر، انہاں لوگاں دے سامنے میرے فضائل پڑھ تے صفتاں کر۔ صفت تے دی کوئی نہیں سی، فضیلت بھی دی کوئی نہیں سی، پر تو انہوں پتہ جڑے بندے ہیں پیسے شیسے جنہیں کھا دے ہون، وہ جھوٹیاں سچیاں تعریفاں جڑیاں ہوندیاں نو ساریاں کردہ، وہ یزید دیاں کردہ رہا، بندے سندے رہے کہ یزید ایسا ہے، یزید ایسا ہے، یزید ایسا ہے۔ جدوں دی بکواس بند ہوئی، میرے امام نے فرمایا اب میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں میں کہوں۔ واہ واہ، توڑے واہ واہ، بہت شکریہ قبلہ۔ اب میں چاہتا ہوں، ہن جڑے باریک بندے بیٹھے ہو مجالس ہمیشہ تو سنتے ہو، ہن یزید تے نہیں سی چاہتا، امام ہی چاہتے سن، یزید تے نہیں سی چاہتا دسے میں کون ہاں، انہیں تے آکھیا سی یہ خروج ہویا تے خارجی نے، یہ بغاوت ہوئی ہے تے باغی نے۔ ہن لوگاں تو پتہ ہی نہیں کہ یارا وہ تو نہ کوئی میڈیا سی نہ کوئی فوٹو سیشن سی، کئیاں بندے تے ویکھیا ہی پہلی باری سے زین العابدین لسنا زندگی چ پہلی بار، جتے خط 6 مہینے بعد پڑھتے سن، مرگ دا فوتگی دا سنا 2.5-3 مہینے بعد جاندا سی۔ میں وہ دور دی گل پہ کہا، ایڈا تیز تے میڈیا نہیں سی، مواصلات دا نظام کمزور، انہیں جدو دسیا کہ میں ایسا میں ایسا میں ایسا، امام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں میں کہوں۔ یزید آکھا میں نہیں چاہتا، ہائے ہائے، جدو سکا میں نہیں چاہتا، امام فرمایا تیرے چاہنے سے تو مجھے غرض ہے، تیرے چاہنے سے تو مجھے غرض نہیں، تو نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں۔ ہن یزید جاندہ نہیں سی کہ جڑا پہ آندہ نا میں چاہتا ہوں، انہوں نے قرآن چلا فرمایا ہے تم وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں، تم وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں، اور میں وہی چاہتا ہوں جو تم چاہتے ہو۔ اب یہ سجاد قیدی بن کے نہیں بول رہے تھے، اللہ کی چاہت بول رہی تھی۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں بولوں، ہن جدو اے چاہندے سن تے پھر اللہ چاہندہ سی، ہن ڈک کے رہ سکتا سی، اے روکنا چاہتا سی لیکن روک نہیں سکیا۔ وہ بظاہر کی ہویا، بظاہر امام نے فرمایا میں دسنا ہی سی میں کون ہے، میں تینوں کی آکھنا سی، انہیں آکھا نہیں، بچوں ایک بندہ بولیا، انہیں آکھا جی کی عرض ہے، یہ بھی دسنے کون نے؟ دوجہ بندہ بولیا، اس آکھا جی ٹھیک ہے، یہ دسن دے ہوئے کون نے؟ ہولی 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 انہیں بندے گلہ کرن لگ پہ کہ یار کو گل کرنے والی کرو، جو انہیں دسیا پہ تو کون ہے، تو چلو جڑا انہاں دا سربراہ قیدیاں دا یہ بھی دسے میں کون ہاں، کی فرق ہے؟ ہن اے صدقے جاواں مجبور ہو کے کہنے لگا چلو ٹھیک ہے تسی بھی دس لو تسی کون۔ میرے مولا نے فرمایا جو نہیں جانتا وہ جانتا، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن تو بعد میرے امام نے فرمایا ابھی یزید تیرے خطیب نے لوگوں کو بتایا کہ ہم نے ان سے وطن چھین لیا، ہم نے ان سے بیت اللہ چھین لیا، ہم نے ان سے حج چھین لیا، ہم نے ان سے بیٹے چھین لیے، ہم نے ان سے ساتھی چھین لیے، ہم نے ان سے بھائی چھین لیے۔ اے تیری جتی تو پتر واراں، حضرت سجاد فرماتے ہیں جو تو چھیننا چاہتا تھا نا وہ اب بھی ہمارے پاس۔ صدقہ جاواں پوری زندگی سارا بہت شکریہ قبلہ۔
پوری زندگی ایسا رونا ہے انہوں دے گام میں، لیکن اے پہلو اے زاویہ ادھر بھی دیکھو، انہوں دی امامت اور خلافت بھی ذرا دیکھو، ایتھے رائی دے برابر کمزوری نہیں آ رہی، ایتھے پتہ ہی نہیں لگ رہا پہ اے دے قتل ہوئے تو سگاور ہی نہیں فرمایا بھائی روئے تھے میرے مولا سجاد لمحے لمحے انہیں یاد کر کے، لیکن جنہیں بڑے امامت آئیے اور خلافت الہیہ آئیے اور ولایت آئیے، اب یہ قیدی نہیں ولی بول رہا، یہ امام بول رہا ہے، یہ خلیفہ رسول بول رہا ہے۔ فرماتے جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں ہوں علی، میں ہوں علی۔ جنہیں بندے بیٹھے سننا انہیں پہلے بھی کوئی علی سنے ہیں سی، جدو میرے آقا نے فرمایا میں ہوں علی، پلٹ کے لوگا دیکھیا ہیں علی، تو انہوں پتہ ہے علی تے گڑی جی اچھی آکھیا ہوئے نا، تے لوگی باریاں کھول کے بندے نے باہر کی، لفظ علی چراز ایسے فرمایا میں ہوں علی، جدو لوگا توجہ کی تھی، فرمایا وہ علی جو حسین کا بیٹا ہے، اور حسین وہ جو پھر علی کا بیٹا ہے، اور علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ لوگاں نو پتہ لگا ہو یہ تے حضرت علی دا پوتر ہے، بولو بھائی حضرت علی دا پوتر ہے، یہ دا مطلب ہے جو یزید دے متعلق انہیں دسیا سی یہ کدا پوتر ہے، تو امام بھی دسنا سی نا میں کدا پوتر ہے۔ امام نے فرمایا اللہ نے ہمیں 6 امتیاز دیے ہیں، 7 فضیلتیں دی ہیں جو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ 6 امتیاز، امتیاز کنوں پہلے وہ بھی دسنا پہلے، سید بیٹھا کو مجلس سے سید کوئی ہے کوئی نہیں، چلو میں پیسے منگن لگا تو آٹے کرو آدھا سید صاحب بیٹھا شاہ صاحب بیٹھا شاہ صاحب بیٹھا یار چلو سو دے اور بسم اللہ جی شاہ صاحب پیچھے بیٹھا بسم خیر ہوئے بندیاں سمجھا کھو رہے ہیں آپ پھیرن لگا ٹوپی پیسے سید دے میں وہ ایک دو نے آکھیا تے دوجہ مننے نے پیسے بھی سید اللہ دے بندے ہو یہ تو فخر دی گالے تو سید جڑے کو 5 7 10 ایسے میرے سید بیٹھے نے میں کھلوتا ہوں میرے کو قرآن بھی یہ تقریب بھی میں پہ کرنا کرسی تے میں بہ بھی سکنا میں ڈک کو نہیں سکتا کیونکہ رکھی اسے واسطے کہا دے واسطے لڑن واسطے رکھی وہ کہتا سر سے چک کے مارنی ہے یار بہن واسطے رکھی جی میں بہ جاتا میں نے کوئی سید آکھنا پہ کیوں بیٹھا کیونکہ ممبر بنایا ساڑھے بہن واسطے بنے میں بہ بھی جانا تے جڑا امتیاز سیدہ کولے میرے کول یارہ میں بہ بھی جاؤں اے کھلوتے میں بہ جاؤں قرآن میرے کولے تقریر میں پہ کرنا سبحان اللہ یہ آندھنے پڑھ دا پہ میں پڑھنا پہ آؤ چپ کر کے پہ سنتے ہیں یہ دا مطلب ہے پھر بھی اس دے باوجود امتیاز ہے نو آندھنے کہ جڑا نا سیدہ کول امتیاز ہے نا وہ اولاد علی ہونے والا وہ میرے کول وہ میرے مولا فرماتے ہیں 6 امتیاز سانو دیتے ہیں مجمع دا لطف میں نے تیہاں ہونا سنن دا تو انہوں کو تھوڑا بہت ہو سکتا میرا لطف آؤں دا ہوئے میں نے لطف آؤں ہونا ہے جدو تساں 6 ایڑے نا جی امتیازات انہاں دی تشریح نہ کروائی تو میں نے سواد آئے گا تشریح کرنی پئی تو پھر لطف کٹ آئے گا ٹائم ہی انہا ہے کہ میں تشریح نہ کروں وہ 6 امتیاز سنو پہلے تے پتہ لگ جائے گا کہ بندیاں تشریح دی کنی ذہن چ پہلے تیاری تو آؤں دیئے میرے مولا فرماندے نے ہمارے 6 امتیاز ہیں جو قتل ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس ہائے ہائے ٹکڑے ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس ہیں لٹ جانے کے بعد بھی ہمارے پاس ہیں اور وہ امتیاز بندوں کے دیے ہوئے نہیں اللہ کے دیے ہوئے ہیں 6 گرنا فرمایا سب سے پہلا امتیاز ہمارا علم ہے میں نے لطف آ گیا جی دوسرا ہمارا امتیاز بندوں سے اوپر علم ہے تیسرا بخشش ہے چوتھا فصاحت ہے 5واں شجاعت ہے وہ کل بھی ہمارے پاس تھی آج بھی ہمارے پاس ہے اور فرماتے ہیں 6واں امتیاز وہ جسے یزید اور تیرے جیسے پوری زندگی دیکھتے ہی رہ جائیں گے وہ صرف ہمارے پاس ہے تمہارے پاس نہیں کیا فرمایا اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے تمہاری ایمان والوں کے دلوں میں ہماری محبت سبحان اللہ ایمان والوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے وہ اللہ نے رکھی ہے وہ تمہاری 7 صفتہ بیان کی تھی وہ بھی جلدی شکریہ کے لئے وہ بھی جلدی کر دینا ٹائم کافی ہو گیا 7 صفتہ اے صحیفہ سجادیہ
یہ میں صرف 2-3 ورقے اس وچ رکھے نا تاکہ بریف کے چاہیے زیادہ کتاباں نہیں رکھتا میں، لیکن احتیاطاً میں لکھی. یہ جڑا میں خطبہ پہ پڑھنا یہ واسطے کسی کتاب دی لوڑ بھی نہیں. اتنے بندے نو دسنا پیندا ورقے دا پاسا کھبا ہی تے ورقے دا پاسا سجا ہی تے اینے نمبر 70 ہی تے اینے نمبر تے مطبوع آئی تے پھر بندے نہیں منتے. تواڈے بوجھ وچ موبائل ہے وہ چ گوگل کڈو، کدی کوئی چج دی شاید وچوں کڈ لیا کرو. موبائل چو گوگل کڈو، گوگل چ لکھو امام سید الساجدین کا خطبہ یزید دے دربار دا. تواڈے بوجھ وچ میں کدی لائبریری تانوں کرنا تواڈے بوجھ وچ لائبریری نوجوانوں وہ کڈ کے ویکھ لو. اے ساریاں گلاں لکھیاں نے. میرے مولا نے 7 مرتبہ فرمایا ہے وہ بھی ہم سے، 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 تمہارا کیا؟ واہ 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 واہ. وہ بھی ہم سے، ہم سے، ہم سے. 7 واری قبلہ ہم سے آکھیا ہے، 7 واری میرے مولا نے میں آکھیا ہے. پہلا ہم پھر میں. ہم ہوندا سانجھا تے میں ہوندا کلے واسطے. پہلا ہم استعمال کیتا نے 7 واری آکھیا نے ہم سے. جویں میں جلدی جلدی امتیازات پڑھے نے میں جلدی جلدی ہم پڑھن لگا تساں میرے نال ملنا ہے. پہلا ہم میں آکھنا ہے، اگلے 6 تساں آکھنے نے، مجلس مکمل ہو جانی ہے. میرے آقا فرماندے نے وہ جو محمد الرسول اللہ ہے نا وہ تم سے نہیں ہوا. سبحان اللہ. وہ جو محمد الرسول اللہ ہے وہ تم سے نہیں، وہ بھی ہم سے. ان 6 تساں آکھنے ہم سے. دوجا فرمایا ایک انسان اکمل ہے جس نے اس محمد کی تصدیق کی ہے صدیق بن کے، اس کا نام علی ہے، وہ بھی ہم سے. ایک ایسے شخصیت ہے جو ملائکہ کے ساتھ جنت میں پروں کے ساتھ محو پرواز ہے، اس کا نام جعفر طیار ہے، وہ بھی تم سے نہیں، ہم سے. ایک اللہ کا شیر گزرا ہے جس کا نام حمزہ ہے، وہ بھی یزید تم سے نہیں، ہم سے. فرماتے ہیں ایک حسن تھے جنت کے سردار، وہ بھی ہم سے. ایک حسین جنت کے سردار ہیں، فرماتے ہیں وہ بھی ہم سے. عیسائی بیٹھے سن، سفراء روم دے سفیراں عیسائی بیٹھے سن، اور انہوں ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو گئے جدو میرے مولا نے آکھیا بطول بھی ہم سے، مادی بھی ہم سے. ہائے ہائے. مطلب کیا تھا؟ فرمایا مریم جسے سلام کرے وہ بطول بھی ہم سے ہے، عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھے وہ مادی بھی ہم سے. خلیفہ بول رہا، امام بول تو اڑی کہ نوجوانوں کیا بات. اس تو بعد میرے مولا نے کنی باری آکھیا انا، وہ سنو، انا میں ہوں، وہ میں ہوں، وہ فرماتے ہیں صاحب اقصا کا بیٹا میں. سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. صاحب اقصا رسول پاک دی ذات. فرماتے ہیں صاحب اقصا میں، مکہ اور منا کا بیٹا میں، زمزم و صفا کا بیٹا میں. مکہ اور منا کا بیٹا میں، زمزم و صفا کا بیٹا میں. آڑے بیٹے بیٹھے ہو اپنے باپ دے تسی وارث ہو، وارث ہو. تاں امام نے فرمایا صفا کا وارث بھی میں ہوں، مروہ کا وارث بھی میں ہوں، مکہ کا بیٹا یعنی وارث میں ہوں، منا کا وارث بھی میں ہوں، وارث میں ہوں. جو وارث کو چھوڑ کر زمزم پیے گا وہ بھی حرام پیے گا. ہائے ہائے. جو وارث کو چھوڑ کر صفا مروہ کی صحیح کرے گا وہ بھی حرام کرے گا. پھر میرے مولا نے کنی باری میں ماکھیا میں ہوں. فرمایا صاحب وحی کا بیٹا میں ہوں. صاحب وحی حضور دی ذات. صاحب وحی کا بیٹا، صاحب وحی محمد تھے، محمد کا بیٹا بھی میں ہوں. اور وحی کے منکروں کی جس نے ناک زمین پر رگڑی اس علی کا بیٹا بھی میں ہوں. کی سن رہے ہو؟ فرماتے ہیں جس نے 2 بار ہجرت کی اس کا بیٹا بھی میں ہوں. جس نے 2 بار بیعت کی اس علی کا بیٹا میں ہوں. جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، جس نے 2 نیزوں سے حملے کیے، جس نے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اس علی کا بیٹا آباد رہو میں ہوں. پھر ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاؤں کی طرف اور سرہاندی کی طرف، سرہانے اور پائنٹی کی طرف جبرائیل اور میکائیل پوری رات کھڑے رہے اس علی کا بیٹا میں. پھر فرماتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا میں ہوں، فاطمہ زہرا کا بیٹا میں ہوں. گل مک گئی. آخری لفظ لکھے تاریخ نے کہ جب بار بار کہا نا وہ بھی میں ہوں، وہ بھی میں ہوں، وہ بھی میں ہوں،
وہ بھی میں ہوں۔ پورے مجمع سے لوگ کھڑے ہو کے کہنے لگے انتا وہ بھی تو ہے، انتا وہ بھی تو ہے، انتا وہ بھی آیا صدقے جاؤں۔ اور یار کی سنے جے، وہ بھی تو ہے اور وہ بھی تو ہے، یعنی علی کا بیٹا وہ بھی تو ہے، محمد کا بیٹا وہ بھی تو ہے، خدیجہ کا بیٹا وہ بھی تو ہے، زہرا کا بیٹا وہ بھی تو ہے، صاحب کسا کا بیٹا وہ بھی تو ہے، صاحب منا کا بیٹا وہ بھی تو ہے، ابراہیم کا بیٹا تو ہے، اسماعیل کا بیٹا تو ہے، محمد کا بیٹا تو ہے، ابو طالب کا بیٹا تو ہے۔ جب اتنا بار انا کہا، تاریخ دے لفظ نے یزید بلبلا اٹھا۔ نہیں نا سواد آیا؟ نہیں، جلیبیاں تھوڑیاں جیاں پولیاں نکلیاں ہوں تو سواد نہیں ہوں، روڑ کے کڑیاں ہوں تو سواد ہوں، میں روڑنا، میں روڑ کے کڑنا، سواد آئے گا تو چھڑا۔ پھر بچ پان لگا روڑا، روڑن تو مراد میرا پنجابی دا ترجمہ ہے۔ روڑ دا سواد نہیں ہوندہ، سانو سواد پنجابی تو بغیر نہیں ہوں، سانو سواد پنجابی تو بغیر سانو آن لگا سواد انشاءاللہ۔ تھوڑے بندے بولیں یزید بلبلا اٹھا، انہیں تو بولنا وہ بھی پنجابی دی وجہ تو، پنجابی ترجمہ میں ٹھیک کروں گا، فکر نہیں کر، کسی پنجابی تو پروفیسر کو کرا لے۔ بلبلا اٹھا، بلبلا آندے نے جدوں اونٹ گسے نال پیش نہ جائے اونٹ دی تو بلبلائے نا، وہ دا منہ کھلدا ہے۔ اینو ساڑھے پینڈ وراچھاں آندے نے، تو نہیں پتا، تسی تھا ترکی جو آئے ہو نا رات ہیں، تو انہوں کی پتا ہوئے وراچھاں کی نواندے آڑ دوئے ہونڈے ادھر جڑے رہتے ادھر جڑے نا، انہوں وراچھاں میں تو انہوں پتا کئی باری بندے گلہ کر دے ہوتے چٹا چٹا پانی آ جاندے، اب بندے آندے نے منہ صاحب کا رکھی دے اتاں رکھی دے نال، اور بندہ گلہ کرے تو آ جاندے بڑھ وہ جو اونٹ بلبلاندہ نا، وہ دا ایک غبارہ جا نکلتا ہے تو نال وراچھاں چو نا چیک نکلتی، انہوں اندر نے بلبلا رہا ہے، وراچھاں چو چیک نکلے تو انہوں بلا بنا جیڑا کڑیاں قید ہو کے یزیدیت دیاں وراچھاں چو چیک کٹ لینا انہوں زین العابدین۔ صدقہ جانا مولا تعالیٰ جزا دے میں بھائی کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ حضرت زین العابدین نے انی باری انا آکھیا، وہ بلبلا اٹھا اور بلبلا کو ساکھیا کی، ہن پیشتے جاندی کوئی نہیں سی، گلہ ساریاں سچیاں سن، کہنے لگا مؤذن کو کہو اذان دے، ہن چونکہ اذان ہوئے تو بندے چپ کر دینا، پر یہ تو اذان ہوں دی ہے بندے چپ کر دینا، پر کئی باری مجلس ہوں دی ہوئے تو اذان دی آواز آوے تو کی بندے دینا؟ مولوی صاحب، مولوی صاحب وہ تو دربار دی کی پندیشن ہو رہی ہے، صدقہ جاؤں، صدقہ جاؤں، بہت اچھی گل کی تھی، وہ تو دربار کی ہونا ہے، منظر کی بن سارے منظر کی بڑھیا ہونا ہے، جڑے ویلے اسا کیا اذان دی جائے، اذان تے بندے چپ کر دیں، لوگ آندے نے وہ چپ ہے، اذان بھی ہوں دی، کئی سڑیاں پہنا اذان شروع ہوئے تے سر تے دوپٹہ لے لینی ہے، جنہوں مکمل ہو جاندی ہے پھر لا کے تھلے ترشن، بندہ پوچھے اذان سر تے ٹھونگے مار دی، آخنا میرا دوپٹہ دہی نہیں، اذان شروع ہو گئی تے سر تے دوپٹہ لے کے ساری بانگ سن کے تے دوپٹہ پھر تھلے رکھ کے آخنا ہون دس سریا کی آندی سی، ادھر کہتے مسلح جا اللہ دیئے بندی، یہ دا مطلب ہے بندے بیٹھے ہوں چاہ دی دکان تے گپا مار دے اذان شروع تو انہوں اذان سنو، یزید دی سکیم سی کہ اذان ہوئے گی تے چپ ہوئے گا، اذان شروع ہوئی تو اذان مؤذن نے کہا اللہ اکبر، میرے امام فرما دے جیسے اسے میں جانتا ہوں وہی نہیں جانتا، اس پھر آگے اللہ اکبر فرمایا وہ وحدہ ہے، پھر اسے کیا اللہ اکبر فرمایا اللہ شریک لہو ہے، پھر اسے کیا اللہ اکبر فرمایا وہی مسجود ہے، وہی معبود ہے، جو دو علی بیان کر رہا ہوں، جو اذان میں بولنے کا حق رکھے اسے علی زین العابدین کہتے ہیں، جو نماز میں سخاوت کا حق رکھے اسے علی ابن ابی طالب، جنہوں اذان چ بولن دا حق ہوئے انہوں زین العابدین آندے، جنہوں نماز دے وچ انگوٹھیاں دین دا حق ہوئے انہوں علی ابن ابی طالب آندے، اے خاندان کر سکتا گل مکی کتھے جڑے انہوں سے کہنا اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، حجت دی آواز ہے چپ، جدو چپ کیتا ہے میرے آقا نے فرمایا اب یزید بتا یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا،
صدقے جاواں پوری یزیدیت دے چھکے چھڑا دیتے نے زہرا دے پوترے نے اپنے خطبے نہ پراواں نو نال کھلار کے تقریرہ کرنیاں اور گل لے پراواں دیاں کٹیاں سرا تھلے کھلو دو پرا کٹھے قید ہونا تے اوکھے ہوندے دو پرا کٹھے قید ہو پہنا نال قید نے ماما نال قید نے تے اینج بولے نے خدا دی قسم روئے ضرور نے کمزوری نہ سمجھی روڑنو روندے تے صرف اس واسطے رہنے کو پوچھے تو انہوں ہویا کی میں مدینے گیا جی بہرے غریب سی لفظ بہرے غریب میں تو اتھے بھی روندہ رہا غریب دا کھو غریب دا کھو غریب مسافر نو آندن ایتھو دا بندہ ایتھو مسافر ہے کوٹ محبت دا بندہ ایتھے پنڈ اپنے مسافر تو ہوگا ہی تو باہر جائے میں نے دکھ لگا حضرت زین العابدین نے کھو تے آکے بہن دسا اتھے چوہنڈی تے انہوں نے تار وال دیتی لوہے دی اتھے لکھیا سی بہرے غریب مسافر والا کھو جڑا گائیڈ میرے نال پہلی بار گیا میں مدینہ میں گائیڈ نے پوچھا مولوی صاحب موجود نے زندہ نے اللہ پاک نے اسے دے میں کیا قبلہ یہ بہرے غریب دا مطلب ہے غریب دا کھو تے غریب عربی چھے مسافر نو اندن اتھے مسافر کون سے کہنے لگے زین العابدین نسلہ سید و ساجد میں کیا مدینہ بھی ہونا تا پینڈے اپنے پینڈ بھی کدی کو مسافر آباد رہا اپنے پینڈ بھی مسافر سر فرماندے نے بہرے غریب اجے تک لکھیا نے دکھ دی گل ہے میں ہوندہ اتھے کی سی کہنے لگے اتھے آکے حضرت زین العابدین علیہ السلام فارغ ہو کہتے نمازاں تو علاوہ اتھے آکے بہ جاندے سن صبح دی نماز تو بعد پھر ظہرین واسطے کر جاندے تو کسے پوچھا مولا اتھے کیوں بہ رہے فرمایا ایک کھو ہے اتھو مسافر لگ دے تے پانی پیندے نے کوئی تو میں نے پوچھے گا تینوں کیوں پھر میں دساں گا اکبر نو برچی کیوں پھر میں دساں گا ریاسگر نو کنہ وزنی تھی پھر میں دساں گا عزیزو سانو موقع ملے ہے تسا سپیکر رکھے ہیں تسا صاحبان لائے ہیں تسا تھلے قالین بچھائے ہیں انہا اچھا ماحول بنایا ہے اچھا ماحول تو پھر ذکر ہو رہے ہیں نا اس ذکر نو میرا آقا سیک دا ٹر کے کوئی بندے لبن تو میں دساں میں کہ میں اجڑیا حضرت زین العابدین علیہ السلام میں ماحول نہیں ملیا کدی کسائی نو پوچھ دے سن تینو شرطاں یاد وہاں دا سی جی یاد نہیں میں پڑھیا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نو کسائی ویک کے تے گوس وہاں چھڑ دیتا جنہوں ذبح کرنا چاہتا چھڑ دیتا تے چھری پیچھے لکا کے تے دیوار نال کھڑا ہو گیا میرے مولا پہ ہوں دے سن سامنے آ کے رکیں تے ویکھ کے فرماندے نے میں تو انہوں کدی منع کیتا ہے تسی جانور ذبح نہیں ساڈے شریعت ساڈی اپنی ہے وہ دا ذبح بندا ہے تسی گوشت کھاؤ کیوں انج کردے ہو میں نے ویکھ کے تے تسی کیوں چھری لکائی ہے تے گوشت وان چھڑ دیتے کہنے لگا آقا تسی دسو تسی ساڈے ہاتھ وچ چھری ویکھ کے تے تہاڈا رنگ بدلدا کیوں آواز آ رہی ہے جی رنگ کیوں بدلدا میرے آقا فرماندے نے اسی کوئی گھبرانے والے لوگ نہیں صرف تینوں میں انی گل پوچھنا تو ذبح کریا کر میرے سامنے کریا کر تینوں ذبح دیاں شرطاں یاد رہے کہنے لگا جی میں یاد رہے تہاڈی شریعت دے مطابق پہلی کہنے لگا پانی پلا کے ذبح کر دوجی کہنے لگا چھری تیز رکھنے ہیں تاکہ زیادہ تکلیف نہ ہوئے تیسرا کہنے لگا جی اسی ایک جانور دے سامنے دوجے جانور نو ذبح نہیں کرتے کربلان منہ کر کے میرے آقا فرمانے آئے میرا مظلوم باپ نہ تینوں قتل تو پہلے پانی دیتا گیا تیرا خنجر بھی ایڈا تیز نہ رکھیا گیا اور تیسری گل ہے لوگ تے جانوراں دے سامنے جانور ذبح نہیں کرتے تینوں بہن دے سامنے ذبح کر چھڑتے تینوں بیٹی دے سامنے ذبح کیتا نے میرے عزیزو میں ایک جملہ پڑھ دینا صرف امام زین العابدین دے شام دے زندان چھے امام قید سان تے ایک دن دروگہ زندان نو اندنے کہ اگر تو دروازہ کھولے تو میرا دل کردہ کسی دن بار گلی چھے وہ کہنے لگا یزید دور جائے گا تو میں کھولاں گا دروازہ اس عالم میں میرے بچے مار دے گا تو شریف ہے کھولاں گا میں تو مولا فرماتے ہیں تینوں شک کیوں نہیں پیا کہ دروازہ کھلے گا تو میں ٹر جاؤں گا
تھلے منہ کر کے آندا پہلا بندہ میں ویکھیا جڑا بھین نال کہہ دے جڑا اپنی مشیرہ نال کہہ دے جانا انہیں کتنے ماں نال کہہ دے جانا کتنے میں نے پتا تو کتنے نہیں جانا تو بہت شریف ہے میں تیرے کو تسبیح تو علاوہ کوئی گل نہیں شکوہ ہی نہیں سنیا تیرے منہ تو آدم ہو گئی دروازہ ایک دن کھولیا کہنے لگا یزید دور ہے تے تیرا دل کردہ تے باہر بہ جا بھئی اللہ انہوں اجر دے گا اس بھئی اتھے آواز نکلے نہ ہائے تے او دے اجر دا حساب نہیں لگتا آنسو تے بہت دور دی گل ہے تے جنہیں امام سجاد علیہ السلام نے آکھا تسی کس دن بہ جے تسی شریف ہو کیوں نہ اجر پائے گا ایک دن اس دروازہ کھولیا جدوں امام نے پہلا قدم گلی چ رکھیا نا یہ دکھ میں لگ گیا اس گل دا جنہوں اجے بھی سمجھ نہ آئی حضرت امام محمد باقر کرتا پیو دا پھڑ کے فرماندے نے بابا انہوں پوچھ میں نہیں باہر پہ جاتا کہنے لگا یہ کون فرمایا میرا بیٹا دووے پیو پتر گلی چ قبلہ بیٹھ گئے جنہیں قبلہ گلی ہے ادھر ایک بندہ پیا ہوندا سی امام نے اپنے بیٹے نو آکھیا ادھر ویکھی نہ آئے مینوں جاندا ہے انہیں بھی صاحب لا لیا پہ وڈے قیدی نے چھوٹے نو منع کیتا تھلے منہ رکھ کے دووے پیو پتر بیٹھے سن یہ سامنے آ کے کھلو گیا تے کھلو کے کہنے لگا من انتکما کون تسی دووے کون میرے مولا تھلے ہی منہ کر کے فرماندے تو کون ہے کہنے لگا میں مسافر فرمایا مسافر دا کام ہے سفر پورا کرے اسی قیدی ہیں قیدی دا کام ہے اپنا قید کٹے اپنا کام کر وقت ضائع نہیں کری دے جا کہنے لگا قیدی تیرے ذہن چ سب تو زیادہ جدی عزت ہے تینوں او دا واسطہ یہ کوری منہ اتھک قریب تو دو جملے پڑھنا میرے آقا دے ذہن چ پتہ نہیں کیا ہستی آئی ہے میں نے کی پتہ لیکن قبلہ میرے آقا نے او دے واسطے تو بات گلی چ بہ کے وزنی توک میرے آقا نے انج اے آنج انج کرنا سوکھا نہیں سی جڑا توک سی نا آقا دے گلے وچ او دے اندر لے پاسے کیلے لگے سان نوکدار اندر لے پاسے کیلے لگے سان یارا تسا کڑیاں پائی ہیں کڑیاں پاندے ہو کڑیاں یہ ڈیزائن کڑیاں دے باہر ہوندا ہے اندر نہیں ہوندا جنیاں کڑیاں دے ہوتے ڈیزائن لکھیاں بھی ہوندیاں ہوتے تلوار بھی بنی ہیں بڑا کچھ لکھے ہے ڈیزائن سارا باہر لے پاسے ہوئے گا اندر لے پاسے نہیں ہوئے گا کیونکہ اندروں انتہائی ملائم رکھا جاندہ ہے جنہیں کڑی پائی ہے وہ بھی دیکھے اندر نہیں ڈیزائن ہوئے گا اندروں ملائم ہوئے گی کڑی ہوئے اندروں ملائم ہوندی انہاں جڑے اندر سی نا میرے مولا دا توک او دے وچ کیلے لگے سن اور وہ پیوست ہو گئے سن میرے مولا دی گردن جی جدن قیدہ رہا ہوئیاں نے لوہار منگوایا گیا آج انہیں بچو تو کٹے ہیں میرے مولا جدو آنج کر دے سن بہت مشکل آباد رہے وہ بیچ کے لوگوں بے سن میرے آقا نے واسطہ سن کے آنج منہ کیتا ایک لمحے تو پہلا اس بندے نے دووے ہاتھ منہ تے رکھے تو کہنے لگا آنتا زین العابدین آنتا سید و ساجدین میرے مولا فرمایا ہن پچھتایا نا میں آنتا سا ٹر جاؤ نہ پہچان میں نو قدمہ چم چم کے آندہ مولا کتھے مدینہ کتھے شام کتھے امام تے پھر زندان ہویا کہ یہ فرمایا یزید نے بیعت دا مطالبہ کیتا اسا انکار کیتا پہلے مدینہ چھڑیا پھر مکہ چھڑیا کربلا سانو کہہ رہا نے ہون نہ پوچھیں اکبر کتھے میں ہون نہ پوچھیں عباس کتھے میں ہون نہ پوچھیں میرا بابا کتھے میں میں اجڑ گیا میں اجڑ کے اتھے بیٹھا ہوں تے جے پوچھنا چاہنا ہے تے بہتی گل نہ کریں وقت میرے کو بھی تھوڑا ہے میں اندر ہونے ٹور جانا ہے تو اپنے کار ٹور جانا ہے ایک میں تے میرا پتر باکر ہے بس تو انہوں بس تے دل نو ہاتھ نہیں پیا بس فرمایا میں بس دا اجڑے ہوں تے بس دو بیٹھے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آندہ ہے ہون میں نے ایک واری تو صرف اجازت دینی ہے تے میں قتل ہو جانا ایتھے 5 منٹاں تو بعد قتل ہو جانا میں کہ میں کہنے لگا چوک کھلو کے یزید تے لعنت کرانا یہ میں نے قتل کر دیں گے تُسی میں نے صرف اینا دا چھڑو پہ جتھے تو اڈیا حبداران دے سار پہ نے میرا سارو تھے رکھ چھڑ گے میرے مولا فرماندے نے قتل کیوں ہونا چاہنا ہے کہنے لگا تو انو انج ویخ کے کاٹ اور جاؤ واسدے کار چٹور جاؤں تے حشر والے دن مسلمان بڑھ کے نبی تے سامنے جاؤں میں نے نبی پوچھے گا اے سجاد نو انج ویخ کے واسدہ رہے میں نے ماری جانا چاہیے
میرے مولا اے کریمی تو صدقے وہ جڑا میرے مولا نے خطبے چاہتے سی نا بخشش ہمارا امتیاز ہے وہ دی تشریح پہ کرنا بخشش دیکھو بخشش کتھے بخشش پہ کر دے وہ مرنا چاہتا ہے میرے مولا فرماندے نے اچھا تیرا خیال ہے کہ میں راضی ہو جاؤں میری جد راضی ہوئے میرا بابا میری دادی جی تیرے قتل تو بعد اسی راضی ہو جائیں گے فرمایا تو میرا حکم ماننا سی راضی ہے قتل ہونے دی لوڑ ہی نہیں کہنے لگا جی حکم تو پھر قتل تو ارا ہی ہے نا کوئی کام ہے تو آنو میرے نال فرمایا میں تیرے نال کام ہے جی تو مننے تھے قدمہ چمک کے کہنے لگا میں کیوں نہ مننا گا میرے آقا میں تے تیرے قدمہ تو قربان ہونا چاہنا ایک باری منہ چکڑو میرے واسطے کی حکم ہے او تیری جتی تو تیاں وارا حضرت سجاد فرماندے نے کہا ٹور جا پہنا انتظار بھی ہوتے اور جا جا کے پہنا نو میڑا میریاں تے جنگلہ چرولیاں نہیں کہنے لگا میرا خون اس قابل نہیں سی میں شہید ہو جاندہ فرمایا جڑی میں پہ گالانا میرا حکم ان مان جاؤن کہ بلائے ٹوریا میں پڑیا ضعیف ہو گیا جوان بچہ سی 4 قدم ٹوریا تے کند دا سارا لے کے ٹورن لگ پیا آج میں توڑی دیوار ہے نا اور جڑا پکھا ہو میں نے تسی بیٹھے یہ دے کوئی پہنچیا تقریباً 4-5 قدم گیا ہے تے اندروں کسے بی بی دی آواز آئی سجاد بیٹا ایک کون ہے جڑا تیرا مارن تو بغیر گھر کرتا تینو جننے بندے ہوندے نے پہلے مار دے نے پھر گل کرتے ہیں تیرے نال نرمی نال گل کون پہ کرتا ہے اوتھے سی جدو حضرت سجاد نے اندر منہ کر کے فرمایا اماں مومن ہے تو سہایا کی ہے جدو آکے نا اماں اوتھوں دوڑیا تے قدمہ تے منہ رکھ کے آندے اندر کون ہے اے عزیزو میں تو اڈے کول آیا ہوں میں پڑھنا پہ میں نو گھنٹے دے قریب ٹائم ہو گیا تے پھر میں تو نہیں پتا اندر کون پردہ لگا نا بھائی میں کنا پڑھیا میں نے کی پتا ہے میریاں بیٹیاں جڑیاں نے میریاں پہنا جڑیاں بیٹیاں نے یہ کون نے میں نہیں پتا وہ بیٹیاں نے پردے جو جدو انہیں پوچھیا نا اندر کون حضرت سجاد اکھاں جو خون باہر آ کہنے لگا تو انہوں کسے بی بی آکھیا نا ایک کون ہے تیرنا نرمی نرگلہ کردہ تو سا اممہ کنو آکھیا ہے حضرت سجاد فرماتے نے وعدہ کیتا ہی نے ٹور جائیں گا کہنے لگا ٹور جائیں گا فرمایا تیرے پیر علی دی تھی اندر بیٹھ ایسے اندر تیرے پیر علی دی انوہ دیا پوتریا میریا پیڑا ہائے ہائے پتہ نہیں کی ہوتا حال ہویا ہوئے گا جی میں تو ساں کیا نا دربار تھا کی حال ہویا ہوئے گا میرا یہ حال ہے تو اڈا یہ حال ہے ساڑھا رون نہیں پہ رکھدا اس مومن نو سوچو کی حال ہویا جی دی دیوار نال کھلوتا ہے وہ دے پچھے مولا علی دی بیٹیاں کی وہ دی آشم میں تے تقریر میری کمزور ہے میرے کو لفظ نہیں پہ بڑھ دے کہ میں وہ دی کیفیت پڑھا اجھے گل پہ کردہ سی تے اندروں پھر آواز آئی اے غربت دی آواز آکھاں کے مظلومی دی کھا گئی ہے میں نے بی بی پاک معظمہ وڈیاں نے فرمایا سجاد مومن ٹر گئے آئے آئے تو سب سنے نہیں کر بی بی فرمائی سجاد بیٹا مومن ٹر فرماندن نہیں اممہ میں اجازت دے دیتی ہے جا رہے بی بی فرمایا مومن نو آگ ذرا روک ترنا لالی تھی بیٹی گل کرنا تڑپ کے کہنے لگا میرے نال فرماتے نے اتھے ہی روکا میری پھوپھی تیرے نال گل کرنا چاہتی ہے طریقہ فرمایا طریقہ ہے تو اتھے ہی رہو میں پھوپھی کو پوچھ کے دسنا تینو کی کہنا چاہتے ہیں 3 پیغام نے آخری گلہ نے 1-1.5 منٹ لگے گا پہلے پیغام اچھ بی بی فرمایا سجاد بیٹا اس مومن نو آگ تینو علی دی بیٹی سلام آتی جڑے بڑے سلام پہنچے نا یزید معلل منہ کر کے اس مومن نے انگڑائی لئی کباد بات ٹوٹ گئے رو رو کے آندہ سی ہوئے بے حیاؤ اینیاں غریب کر چڑیا ساڑھے جیسے دوگان ولی دیا بیٹیاں سلام نہ نواز رہی ہیں پھر فرمایا دوجہ پیغام تسی بھی سن لو تسی بھی سن لو تو آڑے نہ پیغام میرے نہ پیغام بی بی فرمایا ساڑھے ہمدردہ نو آکھیں ساڑھے ہمدردہ نو آکھیں جڑے ساڑھے ویرہ نو رون گے انہوں نو آکھیں نماز اللہ دی پڑھن روزے خدا دے رکھن حج بیت اللہ دا کرن تلاوت قرآن دی کرن نماز اپنے رب دی پڑھن حسین دی پہن دا زندان چو پیغام جے علی دی بیٹی دا قید خانے چو پیغام جے منو راضی کرنا جے نا میں بہتی تو اڑے کو محنت نہیں مانگتی جدو ٹھنڈا پانی پیو
میرے ویر دی پیاس نو آباد رہو بھائی اوکھا کام تو نہیں نے آکھیا میرے ویر دی پیاس نو یاد کرو نوجوانوں جدو ٹھنڈا پانی پیو نا ایک واری ذہن چی سوچ لینا تے آکھنا حسین مولا تیری پیار خدا دی قسم بطول دی تھی راضی ہو جائے گی اے ذاکری نہیں جے مکنی آخری جملے بی بی فرمایا ساڑا ذاکر بنے گا کہنے لگا پھپھی جان نو پوچھو کیویں توڑی ذاکری کرنی ہے فرمایا جتھے بندے کٹھے ہو جان جنازہ ہوئے شادی ہوئے میلہ ہوئے مسجد دے دروازے تے جمعے تو باہر بندے ہون اوتھے کھلو کے آکھی میں بازار آجا گزری لوکانو آکھی میں دین دی خاطر شرابیاں نال بولی لوکانو آکھی میں اوکھا دین بچایا اس دین نو کانڈ نہ کرنا رعایت دساں آخری رعایت کہنے لگا بی بی پاک میں انج کرانگا جب بندے نہ ملے تو میں کی کروں مسجد کے کھلون نہیں دیندے جنازے چاؤن نہیں دیندے بندے ناراض ہو جاندے مجمع ہی نہ ملے تو تیری مجلس کتھے پڑا بس اس رعایت سن لو تو میں نے اجازت دے دی بی بی جڑی رعایت دسی ہے تیری رعایت تو ہی میں جہان وارا تو عظیم باپ دی عظیم بیٹی پر تیری رعایت کھا گئی ہے میں نے بی بی فرمایا تینو بندے نیڑے نہ لگن مجلس نہ روکی کہنے لگا مجلس کتھے پڑا جے بندے ہی نہ ملن بی بی فرمایا جدو محرم دا چاند چڑھ پوے تیاں ویڑے جبا رہی اچھی اچھی آنکھی بطول دا ویڑا اجڑ گیا جے زہرہ دیا تیاں رول گیا اللہ پاک جس دین واسطے انیاں قربانیاں دیتیاں اس دین نو سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب